الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز عید الفطر و نماز عید قرباں۔ نماز عید الفطر و نماز عید قرباں جس وقت امام ظاہری زندگی گزار رہے ہوں اس وقت یہ نماز واجب ہے، اور جب وہ غیبت کے زمانے میں ہوں تو اس وقت یہ نماز مستحب ہے، البتہ یہ ان مستحب نمازوں میں سے ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ غیبت کے زمانے میں یہ نماز مستحب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پہ تصور یہ ہے پبلک میں کہ شاید یہ نماز واجب ہے، لہٰذا ہر وہ شخص کہ جو بے شک سارے سال کوئی بھی نماز حتیٰ نماز جمعہ نہ بھی پڑھتا ہو لیکن وہ عید کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے، لہٰذا تقریباً تمام مساجد میں عید کی نماز کم سے کم 2 دفعہ اور بعض مساجد میں تو 3 دفعہ ہوتی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں جب ہر مسجد میں 2 نمازیں ہو رہی ہوں یا 3 نمازیں ہو رہی ہوں، کیونکہ اتنا مجمع ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی پبلک مومنین کی یہاں پر ہے کہ جو سارا سال کبھی بھی کسی بھی وقت مسجد میں حاضر نہیں ہوتی۔ لہذا اگر اس اہمیت کو دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عید کی نماز ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جو سارے سال کبھی بھی کہیں بھی نہ جاتا ہو لیکن عید کی نماز میں ضرور حاضر ہوتا ہے، اور اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے عید کی نماز کے خطبے کی اہمیت کا۔ یعنی اگر مسجد میں ہر روز واعظ کی جائے تو ممکن ہے کہ فقط چند افراد یا چند 100 افراد ہوں، اور اگر جمعے کو واعظ و نصیحت کی جائے تو اس سے زیادہ افراد ہوں گے، لیکن اگر عید کی نماز کو دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر مسجد بھری ہوتی ہے اور روڈ تک صفیں پہنچی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نماز ہوتی ہے۔ تو اگر واعظ و نصیحت اور دین فہمی کا کام اور دین پہنچانے کا کام خصوصاً عید کی نماز میں ہو تو کہا جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو نہیں آ سکے پورے سال یا نہیں آتے پورے سال، کم سے کم اس دن وہ دین سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن کی جانب سے کہ جو بعض ہماری صفوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں، عید کی نماز اور جمعے کی نماز کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور یہ افراد کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں عام طور پر وہ افراد ہیں کہ جو دیگر مذاہب اسلامی سے کنورٹ ہو کے، البتہ وہ کنورٹ ہوئے نہیں ہیں، ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ کنورٹ ہو گئے، انہیں مذہب اہل بیت میں داخل کیا گیا ہے، اور ان کی مجالس میں عام طور پر عید کی نماز اور جمعے کی نماز کی مخالفت نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں جہاں پبلک میں ایک چینج آیا ہے اس میں ایک بہت بڑا دخل ہے عید کی نماز اور جمعے کی نماز کا، اور اسی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ جمعے کی اور عید کی نماز میں سیاسی موضوعات کو بھی ڈسکس کیا جائے تو مسلمانوں کی بیداری کا سبب ہے، اور شاید یہی اہمیت ہے کہ بعض جگہ مساجد میں جو ٹرسٹی حضرات ہیں کہ خدا ان سب کی ہدایت فرمائے، تو بعض ٹرسٹیز، البتہ بعض سے مراد ایک اچھی بڑی تعداد، مخالفت کرتے ہیں اس امر کی کہ عید اور جمعے کی نماز میں سیاسی موضوعات کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ ان میں سے بھی کچھ جاہل ہیں اور کچھ دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں جو مذہب حق اہل بیت کی ترویج اور تشہیر کے مخالف ہیں اور ہماری صفوں میں داخل ہیں۔ اس سے پہلے کہ چند مسائل بیان کیے جائیں، ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائی جائے کہ کچھ جوہلا، اور ان جوہلا میں بھی ایک اچھی بڑی تعداد ہے ان افراد کی کہ جو اپنے آپ کو کنورٹڈ ظاہر کر رہے ہیں اور مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے ممبر امام حسین پر مسلط ہو چکے ہیں، وہ یہ نظریات پھیلا رہے ہیں کہ ہم عید نہیں مناتے، اور دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں کہ شہادت امام مولا امیر المؤمنین کے بعد ائمہ نے عید نہیں منائی، یا یہ کہ شہادت امام حسین کے بعد ائمہ نے عید نہیں منائی، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ مولا امیر المؤمنین کے بعد بھی عید منائی گئی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی عید منائی گئی، خصوصاً شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں پر دقت کریں تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دعا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دعا شہادت امام حسین کے بعد کی ہے،
جب امام زین العابدین علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دعا دیں اور مومنین کے لیے دعا ہو کہ وہ اس دن دعا پڑھیں. اب رہ گیا یہ موضوع کہ ایک شعر بیان کیا جاتا ہے، اور جو بعض ویب سائٹس میں بھی ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ لوگ عید منا رہے ہیں اور ہم غم میں مصروف ہیں. تو ہاں، یہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ سال تک یہ سلسلہ رہا، لیکن اس کے بعد عید منائی گئی، اور بلا شک اگلے مرحلے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اور بعد میں باقی ائمہ علیہم السلام نے عید بھی منائی، عید کے احکام بھی بیان کیے. لہٰذا عید کی نماز کا طریقہ ہو یا عید کے مستحب اعمال ہوں، غسل ہو، خوشبو لگانا ہو، اچھا لباس پہننا ہو، مومنین سے ملنا ہو، یہ ساری چیزیں واقع کربلا کے بعد بھی ائمہ نے بیان کی، اور کبھی بھی کسی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ عید نہ منائی جائے. اب یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ عید کے دن سوگ منایا جائے، تو کہا جائے گا عید کے دن سوگ منانا تعلیمات ائمہ کے بالکل خلاف ہے. ہمیں عید منانی ہے جس طریقے سے ائمہ نے عید منانے کا حکم دیا. رہ گیا مسئلہ یہ کہ عید کے دن گانے سنے جا سکتے ہیں، تو یاد رکھیں عید ایک مقدس دن ہے، چاہے واقع کربلا ہوتا یا نہ ہوتا، گانے سننا تو ہر صورت میں حرام ہے. اب اگر کوئی عید کو یوم سوگ کہے یا سیاہ لباس پہنے تو یہ تعلیمات ائمہ کے بالکل خلاف ہے، اور کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو ائمہ علیہم السلام سے زیادہ واقع کربلا سے محبت کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب امام زین العابدین علیہ السلام ہی نماز عید الفطر اور عید الفطر کی دعائیں اور عید الاضحیٰ کی دعائیں بیان کر چکی ہیں، تو پھر اب کسی بھی شخص کو، خصوصاً جو دشمن ہماری صفوں میں کنورٹ کر کے ظاہر کنورٹڈ شیعہ بنا کر داخل کیے جا رہے ہیں، ان سے امت کو بچنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ عید کے دن امام حسین کا ذکر نہ کیا جائے، تو ہم جواب دیں گے عید کے دن امام حسین کا ذکر کیا جائے، لیکن اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہے ذکر امام حسین کس صورت میں؟ زیارت روز عید فطر اور زیارت روز عید الاضحیٰ کی صورت میں. زیارت پڑھیں امام حسین کی. کیا امام حسین پہ عید کے دن رویا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا اگر دوران زیارت آنسو بہہ جائیں تو بلا شک اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہنا کہ ہم عید نہیں مناتے، اس کا حق کسی بھی شخص کو نہیں پہنچتا. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد عید الفطر میں شریک ہوتی ہے، اس کے خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مومنین کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک نہ ہوں کہ جس سے لوگ بیدار ہوں. لہذا خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مساجد میں مساجد کی انتظامیہ کی جانب سے مومنین کی تعلیم و تربیت کے لیے تو کسی قسم کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سارے سال چندہ جمع کیا جائے، اس کے بعد کسی انتہائی بے دین قسم کے اور جاہل قسم کے ذاکر کو 10 لاکھ روپے دے کے مومنین کو دین سے دور کروایا جائے. یہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک عجیب تعجب کی بات ہے کہ سال کے 365 دن مساجد کی انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں آنے والے مومنین اور مومنات کی تعلیم و تربیت کا ذرہ برابر اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض جگہ تو عالم یہ ہے کہ اگر مساجد میں درس رکھنا بھی چاہیں تو انتظامیہ اجازت نہیں دیتی. تو اس جانب توجہ رہے بانیان مجالس کی اور مساجد کی انتظامیہ کی کہ ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہدایت کے حوالے سے. اگر وہ ہدایت کا کام انجام نہیں دے رہے تو گناہگار ہیں، اور اگر وہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو گناہگار کے علاوہ بہت ہی سخت ترین سزا میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ ہدایت میں حائل ہو رہے ہیں. یہ ایک مختصر گفتگو تھی عید کے حوالے سے. بس مومنین عید منائیں اور ساتھ میں زیارت امام حسین پڑھیں، اور اگر آنسو بہہ جائیں تو نور علی نور، لیکن عید منانی ہے اور اس کو یوم سوگ نہیں منانا ہے. عید کی نماز کے بارے میں جیسے پہلے کہ ہم نے ارشاد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مستحب ہے، 2 رکعت نماز ہے. کون سا سورہ پڑھا جائے؟ کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے سورہ حمد کے بعد. فرق اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں 5 عدد قنوت ہیں اور دوسری رکعت میں 4 عدد قنوت ہیں. بس پہلے مرحلے میں سورہ حمد پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اس کے بعد ایک سورہ، کوئی بھی سورہ ہو، لیکن بہتر ہے کہ سورہ اعلیٰ ہو. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ سورہ شمس ہو. دعائے قنوت کوئی بھی ہو کافی ہے،
حتیٰ ایک دفعہ اگر سبحان اللہ بھی کہہ دیا تو کافی ہے، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دیا تو کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس دعائے قنوت کو پڑھا جائے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمت و اہل الجود والجبروت و اہل العفو والرحمہ و اہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ یہ دعائے قنوت ہر دفعہ قنوت میں پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد تکبیر کہی اور پھر دعائے قنوت، اور پھر کوئی بھی آپ ذکر کر لیں، سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا یہ قنوت کے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، پھر اس کے بعد تکبیر اور پھر یہ قنوت یا کوئی اور قنوت۔ تو اس طرح سے 5 قنوت کہنے کے بعد 6ٹی تکبیر کے بعد رکوع میں جانا ہے، اور پھر رکوع کے بعد 2 عدد سجدے انجام دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے سورہ حمد اور کوئی بھی سورہ، لیکن بہتر ہے کہ سورہ شمس، اور اس کے بعد 4 دفعہ قنوت پڑھنا ہے، اور قنوت کے بعد 5ویں تکبیر کے بعد رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد 2 عدد سجدے، اور سجدے کے بعد تشہد اور سلام کے بعد نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا طریقہ نماز عید الفطر کا۔ قنوت میں ایک جملے کو بعض دفعہ جوہلا ایک ایشو بنا رہے ہیں، اور وہ جملہ ہے اللہم اخرج من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد، کہ یا اللہ تو ہمیں اس ہر سو سے باہر نکال کہ جس سو سے تو نے محمد و آل محمد کو خارج کیا اور باہر رکھا۔ تو یہاں پہ بعض دفعہ جوہلا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سو اس سے مراد برائی ہے، جبکہ یہاں پر برائی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ جو معنی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہاں پر سو سے مراد مشکلات ہیں، یہاں پر سو سے مراد مصائب ہیں۔ بس اس دعا کے معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس ہر مشکل سے نکال، ہر اس مصیبت سے نکال کہ جس سے تو نے محمد و آل محمد کو نکالا۔ سو بے معنی برائی نہیں ہے جو اعتراض کیا جائے کیا محمد و آل محمد برائی میں تھے، نہ برائی میں نہیں تھے وہ، یہاں پر سو سے مراد مشکلات ہیں۔ جب دین جوہلا کے ہاتھ میں چلا جائے، جب منبر امام حسین پر فاسق اور فاجر اور جاہل بیٹھنے لگیں تو پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی مولانا مرزا صادق حسن صاحب کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بلا شک اردو بولنے والوں میں ہدایت کا کام جو انہوں نے شروع کیا اور جس طریقے سے آگے بڑھا، خداوند تبارک و تعالی انہیں اور ترقی عطا فرمائے، اور عظمت عطا فرمائے، اور جلالت عطا فرمائے، اور مقام عطا فرمائے، اور طول عمر عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ممبروں پہ اسی طرح سے کام ہوتا تو آج قوم کا یہ حال نہ ہوتا، یہ حال نہ ہوتا کہ 2.25 مہینے کی مجالس کے بعد دین امام حسین سے ذرہ برابر آشنائی نہ ہو۔ تو لہذا مومنین اس جانب توجہ دیں کہ جتنا ہو سکے ممبر امام حسین کی اصلاح کریں، جتنا ہو سکے جوہلا سے اور فاسقوں سے دور رہیں، دین لیں علماء سے اور دیندار افراد سے، اپنے علمی معیار کو بڑھائیں، اور جہاں محسوس ہو کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کوئی نئی بات ہے، تو کوشش کریں کہ مراجع الزام سے دین کو سمجھیں۔ عید کے بارے میں توجہ رہے کہ عید کا دن ایک مقدس دن ہے، اعمال کی قبولیت کا دن ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ممالک میں جیسے کہ پاکستان اور بعض دیگر ممالک میں، عرب ممالک میں، عید کے لیے خصوصاً فلمیں بنتی ہیں اور عید کے لیے خصوصاً میوزک کے پروگرامز ہوتے ہیں کہ یہ خاص میوزک کا پروگرام ہے عید کے دن کے لیے۔ تو یہ بالکل دین کے خلاف کام ہے۔ عید گناہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ شب عید کے بارے میں روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اس کا مقام اور درجہ عبادت کے اعتبار سے شب قدر کی طرح سے ہے، اور اسی طریقے سے روز عید ایک مقدس دن ہے، عبادت کا دن ہے، رقص اور موسیقی اور فسق و فجور اور گانے بجانے کا دن نہیں ہے۔ ہاں ملا جائے، خوشی منائی جائے، کھایا جائے، پیا جائے، آئیں جائیں، جائز قسم کی تفریح کریں،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہ ہو، کیونکہ یہ ایک مقدس اور عبادتوں کے قبول ہونے کا دن ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں 30 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے بعد اعمال کی قبولیت کی خوشی کے دن اللہ کی مخالفت کی جائے، بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ بس عید کا دن ایک مقدس اور عبادت کا دن ہے، اس جانب توجہ رہے اور مومنین کی توجہ دلائیں۔ بس یہ ہم نے پہلے مرحلے میں بیان کیا نماز عید کا مختصر سا ایک طریقہ۔ اس طریقوں کو دوبارہ اگر بیان کریں کہ نیت کرنی ہے کہ میں نماز عید پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، سورہ حمد پڑھنا ہے اور ایک چھوٹا سورہ پڑھنا ہے، لیکن بہتر ہے کہ سورہ اعلیٰ ہو، لیکن کوئی بھی سورہ چل جائے گا۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کے قنوت پڑھنا ہے، قنوت میں الحمدللہ بھی کہہ دیا کافی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر قنوت، پھر اللہ اکبر، پھر قنوت، پھر اللہ اکبر، پھر قنوت، اس طرح سے 5ویں قنوت کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، پھر دعا 10 سجدے، سر اٹھانے کے بعد سورہ حمد اور ایک کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو، اور بہتر ہے کہ سورہ شمس ہو، اور اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کو لکھ کے ہاتھ میں رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ شمس پڑھیں، سورہ کوثر یا سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کے ایک قنوت، پھر اس کے بعد دوسرا قنوت تکبیر کہہ کے، پھر تیسرا قنوت، چوتھا قنوت، اور 5ویں تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں اور رکوع سے فارغ ہو کے دعا 10 سجدے اور پھر تشہد اور پھر سلام۔ یہ ہے مختصر سی عید کی نماز۔ لہٰذا وہ جوان کہ جو اسلامی ممالک میں نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ عید کی نماز پڑھنا چاہیں اور ان کے کوئی پڑھانے والا نہ ہو، تو وہ اس طریقے سے اختصار کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب ہے کہ عید کے دن عید کی نیت سے غسل کیا جائے اور کھجور کھائی جائے صبح، اور اس کے بعد نماز عید الفطر انجام دی جائے، اور واجب ہے کہ فطرہ دیا جائے۔ فطرے کے مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس کا وقت ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کے اول ظہر تک، اور ظہر سے مراد مسجد میں جس وقت اذان ہو وہ نہیں ہے، بلکہ ظہر سے مراد جس وقت سورج انتہائی بلندی پہ پہنچنے کے بعد نیچے آنا شروع ہو، تو اس نیچے آنے کو کہا جاتا ہے زوال، اور جیسے ہی زوال ہوگا تو عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آیا 3 دن میں سے کسی بھی دن عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، صرف پہلے دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کے اول زوال تک۔ البتہ بہتر ہے کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد سے گو کے ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جب سورج کچھ بلند ہو چکا ہو، خصوصاً عید قرباں میں، کیونکہ عید قرباں کا نام جو عید الاضحیٰ ہے اس کے معنی ہی یہ ہیں، یعنی جب سورج کا بلند ہونا۔ ضحیٰ یا اضحیٰ ہے جب سورج بلند ہو جائے۔ بس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا جو بہترین وقت ہے کہ جب سورج بلند ہو جائے، اس وقت سے لے کے ظہر تک۔ اعمال مختلف ہیں کہ جو مفاتیح الجنان میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن مختصر ترین اور ایک بہترین عمل وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، اور اگر بہت ہی اختصار سے کوئی پڑھنا چاہے، اس کے پاس کتاب نہ ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو، تو امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے، بے شک اپنی ہی زبان میں سلام کرے، لیکن جوانوں کی ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ یوٹیوب وغیرہ سے زیارت عاشور یا زیارت وارث کو پڑھنے کی پریکٹس کریں، کتاب ہاتھ میں رکھیں، اور اگر نہ پڑھ سکتے ہوں تو یوٹیوب میں زیارت وارث کو سرچ کریں یا زیارت عاشور کو سرچ کریں، اس کے بعد ایک ایک لائن کر کے something is better than nothing۔ یہ آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ ایک ہی دن میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں، بالآخر کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو ہو۔ ایک لائن صحیح کریں، دوسری لائن صحیح کریں، تیسری لائن صحیح کریں، تدریجاً آپ کی زیارت بالکل صحیح ہو جائے گی۔ بس اعمال عید میں سے ایک بہترین عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ عید کی نماز کے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ ننگے پیر جائیں عیدگاہ تک۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے بہتر جگہ ہے بیابان میں عید کی نماز پڑھی جائے۔ گو کہ اب ننگے پیر جانا بھی ذرا مشکل ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی
بیابان میں نماز مشکل ہو چکی کیونکہ شہر بہت بڑھ چکے ہیں. لیکن اگر سوال کیا جائے کہ عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے بہتر ہے یا بیابان میں، تو یاد رکھیں مسجد میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہاں پر مکروہ کے معنی ہیں کم ثواب ہے. زیادہ ثواب اور بہتری ہے بیابان میں جا کے، کھلے میدان میں جا کے عید کی نماز کا بجا لانا. یہی وجہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں عیدگاہ موجود ہیں، اور عیدگاہ کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں عید کی نماز نہ ہو. ہدف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جگہ کم ہوتی ہے، بلکہ ہدف اصل یہ ہے کہ ایک میدان میں اور بیابان میں عید کی نماز مستحب ہے. اور خصوصاً مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ عید کی نماز میں شریک ہونے کے لیے بہتر ہے کہ ننگے پیر جایا جائے، لباس سفید ہوں. شب عید الفطر یعنی چاند رات اور روز عید الفطر. شب عید الفطر نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، اور اسی طریقے سے نماز عید کے بعد، اور پھر نماز ظہر اور نماز عصر کے بعد مستحب ہے چند تکبیرات کا پڑھا جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا. مستحب ہے کہ عید قرباں کی نماز کے بعد تکبیرات کو پڑھا جائے، اور انہی تکبیرات کو نماز ظہر کے بعد سے لے کے جو 10 نمازیں ہوں، یعنی عید قرباں کے دن ظہر کی نماز کے بعد، پھر عصر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد، پھر اگلے دن کی صبح کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی اور مغرب اور عشاء، اور 12 ذی الحجہ کے دن صبح کی نماز تک ان تسبیحات کو پڑھا جائے، لیکن ایک اضافے کے ساتھ کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. اور جو منا میں ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 15 نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو پڑھا جائے، کہ جن میں سے پہلی نماز عید الفطر کے دن ظہر کی نماز ہوگی، اور آخری نماز 13 ذی الحجہ کی صبح کی نماز ہوگی. تو مستحب ہے کہ ان نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو پڑھا جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام الحمد للہ علی ما ابلانا. اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کہ جس کی عبادت کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. تمام حمد اسی کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری ہدایت فرمائی. یہ ہے ترجمہ ان تکبیرات کا کہ جو عید الفطر کے بعد پڑھی جائیں، اور ساتھ ہی اس میں اضافہ ہو جائے گا اس ایک جملے کا کہ جس جملے کا بڑھا کے پڑھا جانا مستحب ہے عید قربان کے بعد 10 نمازوں میں عام مومنین کے لیے کہ جو اپنے شہروں میں ہوں، اور 15 نمازوں کے بعد ان مومنین کے لیے کہ جو اس دن منا میں ہوں. اور اس کے بعد اضافہ ہوگا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام الحمد للہ علی ما ابلانا، کہ سب سے بڑی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جس نے ہمیں عطا کیا ان جانوروں کو، اور تمام حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں امتحان میں مبتلا فرمایا. یہ ہے ترجمہ ان تکبیرات کا. اگر کوئی نماز عید الفطر اور نماز عید قرباں کی تکبیرات میں شک کرے کہ اس نے کتنے قنوت پڑھیں، شک ہو فرض کریں کہ میں نے 3 قنوت پڑھے یا 4 قنوت، تو یہ 3 قنوت سمجھے اور پھر چوتھا قنوت بجا لائے اور اس کے بعد 5واں قنوت. اور اگر دوسری رکعت میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے 3 قنوت پڑھے یا 4، یا یہ کہ 2 قنوت پڑھے یا 3، تو یہ 2 سمجھے، یعنی کم پر بنا رکھے اور اس کے بعد دیگر پڑھے. باقی جتنی بھی شرائط نماز کی ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں، یعنی وضو اور غسل و طہارت اور شرائط نماز جتنی بھی ہیں وہ سب اس میں ضروری ہیں. اسی طریقے سے اگر رکوع یا سجدہ جان بوجھ کے کم یا زیادہ کیا جائے نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر بھول کے رکوع زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی.
اسی طریقے سے اگر ایک ہی رکعت میں 2 سجدے کم یا زیادہ ہو جائیں ان سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر تشہد بھول جائیں تو نماز کے بعد اسے انجام دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی نماز عید میں تشہد یا ایک سجدہ بھول جائے تو وہ نماز کے بعد اسے ادا کرے گا. ایک مسئلہ رہ گیا اور وہ یہ کہ عید کی نماز بلند آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ آواز سے پڑھی جائے. تو جواب یہ ہے کہ عید کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کو بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.